اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال الحکیم فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ ہماری گفتگو جو ہمارا لاسٹ سیشن تھا وہ ایک کویسچن ریز کیا گیا تھا رفیق بھائی کی طرف سے، تو اس کا میں نے جواب دینا شروع کیا تھا۔ وہ بڑا امپورٹنٹ اور تھیولوجیکل کویسچن تھا۔ میں اس کویسچن کو دوبارہ آپ کے سامنے ریپیٹ کروں گا، اور جو گزشتہ ہمارے سیشن میں نے گفتگو کی تھی اس کا خلاصہ بیان کروں گا، اور اس کے بعد ایک اور دو بڑے اہم نکات ہیں جو باقی رہ گئے تھے، اس کے بعد جو ہے وہ میں ان کی طرف اشارہ کروں گا۔ وہ کچھ ٹیکسٹ ہے جس کو ہم مل کر جو ہے انشاءاللہ پڑھیں گے، جو بہت اہمیت کا حامل ہے۔ تو کویسچن بنیادی طور پر یہ تھا کہ اللہ جو ہے وہ رحمان بھی ہے، اللہ تعالیٰ رحیم بھی ہے، اللہ تعالیٰ مرسیفل ہے، اور وہ جانتا بھی ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ جہنم میں جائیں گے، تو پھر اس نے ایسا نظام کیوں بنایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام کیوں خلق کیا ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ جہنم میں جائیں؟ اور پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار بھی دیا ہے، اور پھر انسان اگر اختیار کا غلط استعمال کرتا ہے تو اس کو ابدی سزا جو ہے دی گئی ہے، یا ابدی اٹرنل پنشمنٹ جو ہے اس کو دی جاتی ہے۔ تو اس کے پیچھے بنیادی طور پر جو ہے وہ کیا فلاسفی ہے، اور کیا اس کے پیچھے جو ہے وہ ایکسپلینیشن اس کی کیا ہو سکتی ہے؟ یہ ہم نے ابھی کسی نئی سورہ کی تفسیر کا آغاز نہیں کیا ہے۔ سورہ عبسہ کو ختم کرنے کے بعد میں چاہ رہا تھا کہ آپ حضرات کے کچھ کویسچنز جو ہیں وہ آلریڈی جمع ہو گئے تھے، تو میں ان کویسچنز کو چاہتا ہوں کہ ان چند سیشنز میں ان کو میں رسپونڈ کرنے کی کوشش کروں، اور اگر آپ کے بھی ذہن میں کوئی کویسچن ہے یا آپ نے کوئی پہلے کیا تھا تو مجھے اس کو دوبارہ بھیج دیں، تاکہ میں آئندہ ایک دو ہفتے میں آپ حضرات کے کویسچنز کو جو ہے وہ ٹیک اپ کر سکوں، اور اس کے بعد ہم پھر جو ہے وہ قرآن مجید کی کسی سورہ کی تفسیر جو ہے ہم کریں گے۔ البتہ ایک جنرل کانٹیکسٹ میں ہم قرآن کی ہی تفسیر کر رہے ہیں اور قرآن کے ہی کانٹیکسٹ میں بات کر رہے ہیں، لیکن کسی پرٹیکولر آیت جو ہے اس کی تفسیر کا آغاز ہم نے نہیں کیا۔ تو بہرحال کویسچن پھر یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، اللہ تعالیٰ رحیم ہے، پھر اللہ تعالیٰ جانتا ہے ہم جہنم میں جائیں گے، اس نے ایسا نظام جو ہے وہ کیوں جو ہے وہ بنیادی طور پر خلق کیا ہے۔ اچھا، یہ مجھے تھوڑا سا میں اس کو دیکھ کے آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ میں نے اس میں شاید مینشن نہیں کیا ہوا کہ یہ کون سی آ، آیت کا کون سی سورہ میں سے ہے، لیکن اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس کو آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں۔ آ، جی، یہ ہے بنیادی طور پر سورہ الاعراف، اور آیت نمبر ہے آپ کے سامنے 179۔ تو سورہ الاعراف میں سے یہ آیت آپ کے سامنے میں نے ایک پڑھی ہے، لیکن اس آیت کے بارے میں بعد میں بات کروں گا، صرف میں نے ابتدا میں اس کا آغاز کیا ہے۔ تو پہلی چیز جو گزشتہ سیشن میں ہم نے جس کے اوپر تفصیل سے بات کی ہے، آپ میں سے جن حضرات نے گزشتہ جو لیکچر ہے اس میں آپ موجود نہیں تھے، تو آپ وہ دوبارہ ضرور سن لیجئے گا، کیونکہ میں ساری باتیں یہاں پر ریپیٹ نہیں کر رہا، صرف جو مین پوائنٹس ہیں اس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں۔ تو پہلی بات جو ہمارے لیے سمجھنے کی ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب رحمان ہے اور رحیم ہے، تو پھر وہ لوگوں کو جہنم میں کیوں بھیجتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کا غصہ اور اللہ تعالیٰ کا انتقام، اس میں اور انسان کے رحم دل ہونے، یا انسان کے اندر رحمت کا جذبہ ہونے، یا انسان جب کسی دوسرے پر غضبناک ہوتا ہے، جب دوسرے پر اینگری ہوتا ہے،
غصे होता है, तो उसमें बहुत फ़र्क है। क्योंकि कभी-कभी हमें इस फ़र्क का जब अंदाज़ा नहीं होता, तो उसके नतीजे में बहुत सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा होती हैं, या हम मसले को सही तरह से हम समझ नहीं पाते हैं। अल्लाह ताला के रहमान और रहीम होने में और इंसान के रहमान और रहीम होने में, इंसान के रहमत का जज़्बा उसके अंदर होने में बड़ा बुनियादी फ़र्क है। जब इंसान अ, जो है वो, हम कहते हैं कि इंसान में रहमदिली पाई जाती है, अगर वो मर्सीफुल होता है, तो उसमें 2 चीज़ें पाई जाती हैं। एक तो ये कि जब वो किसी ऐसे शख्स को देखता है कि जो गरीब है, जो फ़कीर है, जो मोहताज है, जो वल्नरेबल है, तो उसका दिल जो है वो मुतासिर होता है। और उसका दिल जो है, जब मुतासिर होता है, जब उसको अफ़सोस होता है उसकी हालत के ऊपर, तो नेक्स्ट लेवल पर और नेक्स्ट स्टेज पर इंसान जो है वो उसकी मदद करता है। तो यहाँ 2 लेवल्स होते हैं, एक उसके क़ल्ब का मुतासिर होना, और दूसरा जो है उसकी हेल्प करना और उसकी एहतियाज को बरतरफ करना। लेकिन जब हम अल्लाह ताला के बारे में रहमत की बात करते हैं, तो अल्लाह ताला की जो रहमत है, उसमें ये नहीं है कि अल्लाह ताला जो है वो किसी चीज़ से मुतासिर होता है, या अल्लाह ताला जो है वो कोई चीज़ उस पर इफ़ेक्ट करती है। लिहाज़ा जब मुतासिर होता है, तो अपनी यानी इसको दूर करने के लिए वो किसी की मदद करता हो या अपनी रहमत भेजता हो। ये चीज़ें इसलिए ज़रूरी हैं कि अगर अल्लाह ताला के बारे में हम ये सोचें कि कोई एक्सटर्नल चीज़ अल्लाह ताला को मुतासिर कर सकती है, तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला मजबूर होगा और अल्लाह ताला रहम करम पर होगा उस एक्सटर्नल चीज़ के, लिहाजा वो खुदा नहीं हो सकता। तो खुदा के बारे में हम ऐसी कोई चीज़ जो है उसका हम तसव्वुर नहीं कर सकते। इसी तरह से जब अल्लाह ताला किसी से गुस्से होता है, तो गुस्से भी हम उस वक़्त होते हैं, ग़ज़बनाक हम उस वक़्त होते हैं, जब हम अंदर से जो है अनकंफर्टेबल होते हैं, अंदर से हम जो है वो किसी से नाराज़ होते हैं। जब हमें गुस्सा आता है किसी के ऊपर, तो फिर हम जो है वो गुस्से का इज़हार करते हैं। लेकिन अल्लाह ताला का भी जो गुस्सा है वो एक सेंटिमेंटल नहीं है, कि जो जज़्बात और एहसासात से जिसका ताल्लुक़ हो, जैसा कि हमारे सिलसिले में है। बल्कि अल्लाह ताला के गुस्से और गज़ब का मतलब ये है कि जब अल्लाह ताला अपनी रहमत किसी पर से उठा लेता है, तो उस रहमत के ना होने की वजह से जो है वो गज़ब का शिकार हो जाता है। और वो जो है बेसिकली अल्लाह ताला का इंतकाम भी इसी माना में है। मेरा एक तफसीली लेक्चर भी है कि अल्लाह ताला जो है वो बेहतरीन इंतकाम लेने वाला है। तो अल्लाह ताला के मुंतकिम होने और क़हार होने का क्या मतलब है? अगर आप में से कोई दिलचस्पी रखते होंगे, तो मैं वो लेक्चर जो है वो आपको फॉरवर्ड कर सकता हूँ। उसमें मैंने इसकी बहुत ज़्यादा वहाँ पर तफ़सील दी है। तो अल्लाह ताला जब रहमत की बात करते हैं, तो अल्लाह ताला बुनियादी तौर पर जब हम कहते हैं अल्लाह ताला रहमान है, तो उसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला दूसरे की एहतियाज को बरतरफ करता है। दूसरे की ज़रूरत को, दूसरे की नीड को अल्लाह ताला जो है वो दूर करता है। मसलन अब यहाँ पर थोड़ा-सा ज़्यादा इन डेप्थ होने की ज़रूरत है और डीपर लेवल पर मसले को समझने की ज़रूरत है कि अल्लाह ताला ने जब ये चीज़ें ख़ल्क़ की हैं, इस कायनात को अल्लाह ताला ने जब ख़ल्क़ किया है, तो हर चीज़ के अंदर एक इस्तेदाद पाई जाती है, हर चीज़ के अंदर एक पोटेंशियल पाई जाती है, और हर चीज़ जो है वो हर चीज़ बनने की सलाहियत नहीं रख सकती। जो कुछ इंसान बन सकता है, वो एक दरख्त नहीं बन सकता, वो हैवान नहीं बन सकता, वो एक जानवर नहीं बन सकता। जो चीज़ नॉन लिविंग बीइंग है, मसलन आपके सामने मेज़ है, आपके सामने लैपटॉप है, तो उसके अंदर अपनी एक सलाहियत है कि वो कितना जो है वो एक्सपैंड हो सकता है, कितना जो है वो आगे बढ़ सकता है। एक दरख्त है, उसकी अपनी एक सलाहियत है, अपनी एक पोटेंशियल है, अपनी एक कैपेसिटी है। उस कैपेसिटी के अंदर रहते हुए वो चीज़ जो है वो ग्रो कर सकती है, वो डेवलप हो सकती है। अल्लाह ताला की रहमत का मतलब ये है कि जिसमें जो चीज़ बनने की इस्तेदाद पाई जाती है, सलाहियत पाई जाती है, अल्लाह ताला उसके लिए उन ग्राउंड्स को प्रोवाइड करता है, ताकि
وہ استعداد اس کی جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہو سکے اور وہ گرو کر سکے اور وہ ڈیولپ کر سکے۔ اگر ایک درخت جو ہے وہ سیب کا پھل اور فروٹ جو ہے وہ پروڈیوس کرنے کا اور دینے کا اہل ہے اور اس میں صلاحیت ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو وہ انوائرمنٹ پرووائڈ نہیں کرتا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے خلاف ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا تو کر دیا، لیکن میرے لیے مجھے پیاس لگتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پانی پیدا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے کھانے کے لیے کوئی خوراک پیدا نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے سانس لینے کے لیے آکسیجن کا انتظام نہیں کیا، تو میں کس طرح گرو کروں گا؟ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہمارے اندر جو استعداد ہے، ہمارے اندر جو صلاحیت ہے، اللہ تعالیٰ اس صلاحیت کے مطابق جو ہے وہ ایک گراؤنڈز جو ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے، تاکہ ہم اپنے اس گول کو اچیو کر سکیں، ہم اس پوٹینشل کو ایکٹیویٹ کر سکیں، اور جہاں تک ہم جا سکتے ہیں وہاں تک ہم جا سکیں۔ لہٰذا جب ہم دین کی بات کرتے ہیں، مذہب کی بات کرتے ہیں، تو یہاں سے ہمیں ایک بات اور بھی سمجھ آتی ہے کہ ہمارے اندر ایک اور صلاحیت بھی پائی جاتی ہے، ہمارے اندر ایک اور کیپیسٹی بھی پائی جاتی ہے، اور وہ ہے صرف میٹیریلسٹک نہیں ہے، صرف مادی نہیں ہے۔ صرف ہم یہ نہ سوچیں کہ ہمیں سورج کی ضرورت ہے، ہمیں ہوا کی ضرورت ہے، ہمیں دولت اور پیسے کی ضرورت ہے، ہمیں کھانے پینے کی ضرورت ہے، ہمیں پانی کی ضرورت ہے، بلکہ ہماری بہت سی نیڈز کا تعلق جو ہے وہ اسپریچول نیڈ سے ہے، ہماری روحانی اور مانوی احتیاجات سے ہے۔ لہٰذا ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ صلاحیت بھی رکھی ہے کہ ہم کمال مطلق تک جو ہے پہنچ سکیں، ہم پرفیکشن کی منازل کو حاصل کر سکیں، ہم اپنے آپ کو پیوریفائی کر سکیں، ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ ہائیسٹ لیول جو پرفیکشن کا ہو سکتا ہے ہم وہاں تک پہنچا سکیں، ہم اللہ تعالیٰ کے اپنے آپ کو قریب کر سکیں، ہم اللہ تعالیٰ کے جو اسماء ہیں، اسماء الہی جس کو ہم کہتے ہیں، اس کی مینیفیسٹیشن جو ہے جو ہمارے اندر ہوتی ہے، ہم اس میں بھی اپنے آپ کو جو ہے وہ امپروو کر سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہمارے اندر یہ صلاحیتیں پائی جاتی ہیں کہ ہم جو ہے وہ جس کو ہم کہتے ہیں اعلی العلیین، یعنی ہم ہائیسٹ لیول تک ہم پہنچ سکتے ہیں، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی نہ کرے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل عطا کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ہمیں فطرت عطا کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پتہ ہے کہ ہماری عقل ہمیشہ کافی نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پتہ ہے کہ ہماری فطرت ہمیشہ کافی نہیں ہوتی، لہٰذا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا اور ائمہ کو بھیجا تاکہ وہ ہماری رہنمائی کر سکیں۔ تو انبیاء اور ائمہ اور قرآن الہی کتابوں کے آنے کا ایک مقصد یہ ہے کہ جو اللہ کی رحمت کا تقاضا ہے، یعنی ایک نبی کا آنا، ایک امام کا آنا، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تقاضا ہے۔ اگر پیغمبر جو ہے وہ رحمتاً للعالمین ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر یہ استعداد پائی جاتی ہے کہ کوئی ہمیں گائیڈ کرے اور ہم ہائیسٹ لیول آف اسپریچویلٹی پر پہنچ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے واجب ہے اس لحاظ سے کہ وہ ایک نبی کو، ایک پیغمبر کو ہمارے لیے بھیجے کہ جو ہماری رہنمائی کرے عملی طور پر، اور ہم اس رہنمائی کے نتیجے میں ہم جو ہے ہمارے اندر جو کیپیسٹی ہے، ہمارے اندر جو استعداد ہے، ہمارے اندر جو ایبیلٹی ہے، ہم اس کو جو ہے وہ ایکٹیویٹ کر سکیں اور ہم اس مقام تک پہنچ سکیں کہ جس کے لیے جو ہے پیغمبروں نے کوشش کی اور قربانیاں دی۔ تو آپ نے دیکھا کہ ہم نے انبیاء اور امامت اور نبوت کو اور الہی کتابوں کو ہم نے ایک نئے کانٹیکسٹ میں یہاں پر ذکر کیا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی مرسی جو ہے اس کے کانٹیکسٹ میں ہم نے دیکھنے کی کوشش کی ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا کیا مطلب ہے، اور جب ہم رحم دل ہوتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ جب یہ کوسچن پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو کیوں جہنم میں بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ انسان کو کیوں تکلیف میں بھیجتا ہے، تو اس کا وجہ ایک یہ بھی ہوتی ہے کہ ہمارے ذہن میں ہم اس کو قیاس کرتے ہیں، کمپیئر کرتے ہیں انسان کے ساتھ، کہ انسان جو ہے وہ غضبناک ہوتا ہے، انسان غصے میں آتا ہے، انسان جو ہے کسی سے نفرت کرتا ہے، انسان جو ہے کسی سے دشمنی کرتا ہے، اس نفرت کی بنیاد پر، اس دشمنی کی بنیاد پر انسان جو ہے وہ
दूसरे को सज़ा देता है, उसको पनिश करता है, उसको टॉर्चर करता है, तो गोया हमारे ज़हन में ये सवाल आता है कि शायद अल्लाह ताला भी इसी तरह से है। अल्लाह ताला का भी दिल जो है वो मुतासिर होता है, अल्लाह ताला भी अंदर से हर्ट होता है। हम अल्लाह ताला को नुकसान पहुँचाते हैं, लिहाज़ा अल्लाह ताला गुस्से में आ जाता है। अल्लाह ताला इंतकाम लेता है और इंतकाम लेने की सूरत में हमें जहन्नुम में भेज देता है। अल्लाह ताला के सिलसिले में हम ऐसी कोई बात भी नहीं कर सकते, वगरना वो अल्लाह जो है वो अल्लाह नहीं रह सकता। लिहाजा इसके आगाज़ में मैंने इसको समझाने की कोशिश की है कि हम इस मसले को जो है बड़ी दिक्कत के साथ समझने की कोशिश करें। फिर अल्लाह ताला ने इस कायनात को जो खल्क किया है, इस कायनात की खलकत सिवाय रहमत के कुछ भी नहीं है। अल्लाह ताला ने इस कायनात में सिर्फ़ और सिर्फ़ रहमत है अल्लाह ताला की, जो हमें नज़र आती है। अगर हमें कहीं पर अ, ऐसी चीज़ नज़र आती है जहाँ हमें इंतकाम का पहलू नज़र आता है, जहाँ हमें सज़ा का पहलू नज़र आता है, जहाँ हमें परेशानी और तकलीफ़ का पहलू नज़र आता है, तो वो भी अल्लाह ताला की रहमत और अल्लाह ताला की जो मर्सी है, उसी के कंटिन्यूटी है, उसी के कॉन्टेक्स्ट में है। वही अल्लाह ताला की रहमत का ही एक हिस्सा है कि जिसको जो है समझने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला का जो है वो यानी अगर अल्लाह ताला जहन्नुम ना होती, अगर दोज़ख ना होती, तो ये इस कायनात में एक नक़्स होता, एक डेफ़िशिएंसी होती। जहन्नुम का ना होना जो है वो एक लिहाज़ से जो है बहुत बड़ी कमी थी इस कायनात के अंदर। इसलिए कि फ़र्ज़ करते हैं कि अगर आख़िरत ना होती, जज़ा व सज़ा ना होता और जहन्नुम ना होती, अज़ाब ना होता, अल्लाह ताला की पनिशमेंट ना होती, तो इसका मतलब ये है कि आदिल और ज़ालिम, वो शख्स जो जिसने इस दुनिया में नेक काम किए, जिसने अदालत के साथ ज़िंदगी गुज़ारी, और वो शख्स के जो ज़ालिम था और जिसने हमेशा ज़ुल्म किया और लोगों के हुकूक को छीना, उन दोनों में इसका मतलब है कोई फ़र्क नहीं है। अगर दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये अल्लाह ताला की अदालत के खिलाफ है। तो इस लिहाज से भी हम ये देखते हैं कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगली चीज़ जिसकी तरफ इशारा करना बहुत ज़रूरी है, और इंशाअल्लाह किसी मौके के ऊपर ज़्यादा तफ़सील के साथ हम बात करेंगे, और वो ये है कि जो क़यामत का जज़ा और सज़ा का निज़ाम है, उसका ज़्यादातर ताल्लुक़ जो है, वो आपके खुद अमल की हकीकत से है। यानी जिसको हम कहते हैं तजस्सुम आमाल, जिसको हम कहते हैं एम्बॉडीमेंट ऑफ डीड। यानी क़यामत के दिन ये नहीं है कि आपको आपके अमल की नतीजे के तौर पर अल्लाह ताला सज़ा देगा। जैसे यहाँ पर अदालत में होता है कि आप कोई जुर्म करते हैं और जुर्म के नतीजे में आपको सज़ा मिलती है। तो अल्लाह ताला की जो सज़ा की नौइयत है, वो जुर्म के नतीजे में नहीं है, बल्कि वो जुर्म खुद ही आपके लिए सज़ा बन जाएगा। यही हकीकत अमल जब क़यामत के दिन मैनिफेस्ट होगी, जब इसका आश्कार होगी, जब इसका ज़ुहूर सामने आएगा, तो ये खुद ब खुद जहन्नुम या अज़ाब की शक्ल जो है वो इख्तियार कर जाएगी, या जन्नत की सूरत इख्तियार कर जाएगी। तो इस बात को भी कुरान मजीद की मुख्तलिफ आयात में बयान किया गया है, और इसको समझने की ज़रूरत है। आप देखें सूरह रहमान के अंदर अल्लाह ताला बार-बार ये कहता है, फ़बिअय्यि अला रब्बुकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अल्लाह ताला की किस-किस नेमत को झुटलाओगे। तो यहाँ पर भी सूरह रहमान में हम ये देखते हैं कि अल्लाह ताला कहता है, युरसिलु अलैकुमा शवाज़ुम मिन नारिन व नुहासुन फला तुनसराने फबिअय्यि अला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। यानी उस दिन जो है वो फ्लेम ऑफ फायर जो है वो तुम्हारी तरफ फेंका जाएगा, और तुम्हें स्मोक जो है वो दिया जाएगा। उस वक्त तुम्हारी कोई मदद करने वाला नहीं होगा। तुम अल्लाह ताला की किस किस नेमत को झुटलाओगे। तो इसका मतलब यह है कि इतना शदीद अजाब भी अल्लाह ताला उसको अपनी नेमत करार दे रहा है, अल्लाह ताला उसको अपनी रहमत करार दे रहा है, अल्लाह ताला उसको अपना फैज़ करार दे रहा है। अल्लाह ताला कहता है, मैं जब तुम्हें अज़ाब देता हूँ, तो अज़ाब जो है वो भी मेरी तरफ से एक नेमत है तुम्हारे लिए। हो सकता है तुम्हें उसका अंदाज़ा शुरू में ना हो, लेकिन एक वक़्त ऐसा आएगा जब तुम्हें उसका अंदाज़ा हो जाएगा कि अल्लाह ताला की जो नेमत है वो कितनी ये सारी चीज़ें जो हैं वो अल्लाह ताला की जो है वो नेमत हैं। तो जहन्नुम अगर ना होती, तब भी रिवायात में है कि बहुत से लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा करप्शन करते। इस वक़्त जहन्नुम का खौफ जो है, एक बड़ी तादाद में जो दुनिया में लोग हैं, उनको बुराइयों से जो है वो दूर रखने का बाइस जो है वो बन रही हैं।
تو یہ چیز بہت ضروری ہے، اور پھر ہمارے پاس روایات موجود ہیں، آیات موجود ہیں، جس میں ہے کہ سبقت رحمتہ غضبہ، کہ اس کی رحمت جو ہے وہ غضب کے اوپر جو ہے وہ مقدم ہے، یعنی جہاں پر رحمت نہیں ہوتی وہاں پر اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ غضب آتا ہے۔ تو یہ چیز، اور پھر اس کی طرف بھی میں ساتھ ساتھ اشارہ کروں کہ جہنم جو ہے وہ عمل کے مطابق انسان کی جزا ہے۔ قرآن میں ہے جزاءً سیئۃ جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، یعنی اس کی جو آپ برائی کرتے ہیں یا آپ کوئی گناہ کرتے ہیں تو اس کا جو ہے وہ اتنا ہی آپ کو قیامت کے دن عذاب ملے گا۔ لیکن جنت کے بارے میں یہ نہیں کہا جاتا جو جہنم کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ جنت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ایسا اجر ہے، ایسا ریوارڈ ہے جو آپ کے عمل سے بڑھ کر ہے، جو آپ کے عمل کے مطابق نہیں ہے۔ جو عذاب ہے وہ آپ کے عمل کے مطابق ہے، لیکن جو جنت ہے وہ آپ کے عمل کے مطابق نہیں ہے، بلکہ آپ کے عمل سے بڑھ کر ہے۔ آپ کے استحقاق، اور اتنا آپ ڈیزرو نہیں کرتے جتنا اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو ریوارڈ دیتا ہے۔ تو رحمت کے بارے میں جب یہ کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مثال ہمارے علماء نے دی ہے کہ رحمت امام ہے اور غضب جو ہے وہ امت ہے، یعنی یہ جہاں کہیں بھی غضب اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے، عذاب اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے، انتقام اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے، قہر اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے، تو اس کا حکم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت دیتی ہے، اس لیے کہ اصل امامت جو ہے وہ رحمت کے ہاتھ میں ہے، اصل قیادت جو ہے وہ رحمت کے ہاتھ میں ہے۔ اگر رحمت اس بات کی تشخیص دے کہ وہ عذاب نازل کرے تو اس کا تعلق جو ہے وہ پھر جو ہے وہ عذاب سے ہوتا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے وہ اس کے اوپر ہم نے ڈیٹیل میں ہم نے گزشتہ اس کے اندر جو ہے وہ بات کی۔ ایک اور نقطہ جو بہت ضروری ہے اس کو سمجھنا، اور وہ یہ ہے کہ انتقام جو اللہ تعالیٰ لیتا ہے ظالم سے، وہ خود ظالم کے لیے عذاب ہوتا ہے، لیکن جو ہے وہ اس پورے نظام کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں وہ ایک رحمت ہوتی ہے، یعنی شر جو اللہ تعالیٰ، جس کو ہم شر کہتے ہیں اس کائنات میں، چاہے وہ شیطان ہو، چاہے وہ ابلیس ہو، چاہے وہ کسی اور شکل میں ہو، وہ شر جو ہے وہ اگر آپ کسی پرٹیکولر سینس میں اس کو لیں تو وہ ایک عذاب آپ کو نظر آتا ہے، لیکن اس پورے نظام کو اگر آپ دیکھیں، کلیکٹیولی اس نظام کو دیکھیں تو اس میں جو ہے وہ رحمت ہوتی ہے۔ یعنی اگر کسی نظام میں شر موجود نہ ہو، اگر کسی جگہ پر گناہ موجود نہ ہو، اگر کسی جگہ پر جو ہے وہ برائی موجود نہ ہو، اگر انسان کے پاس برائی کرنے کا اختیار موجود نہ ہو، اگر انسان کے پاس گناہ کرنے کا اختیار موجود نہ ہو، اگر انسان ظلم کرنے کی اس کے اندر صلاحیت موجود نہ ہو، اگرچہ جب انسان ظلم کرتا ہے تو وہ ایک قسم کا دوسروں کے لیے عذاب بن جاتا ہے، لیکن اس پوری کائنات کو اگر آپ دیکھیں مجموعی حیثیت میں تو یہ خود ایک رحمت ہے اور خود ایک نظام ہے۔ خود شیطان اور ابلیس جو ہے اس کے بارے میں بھی یہ بات بالکل واضح اور روشن ہے کہ وہ ایک اس نظام کے اندر اس کا شیطان کا وجود جو ہے وہ ایک رحمت خدا کا جو ہے وہ حصہ ہے، نہ یہ کہ ہم اس کو جو ہے صرف شر محض کے طور پر جو ہے ہم دیکھیں۔ تو یہ چیز بہت ضروری ہے کہ نظام عالم میں شر جو ہے وہ خیر ہے، وہ ہر جگہ پر برا اور برائی نہیں ہے۔ یہ چیز میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اور اب جو بہت ہی اہم چیزیں ہیں اس کی طرف میں جلدی سے اشارہ کرنا چاہتا ہوں، اور جو سلائیڈز ہمارے سامنے ہیں ہم اس کو پڑھیں گے اور اس کو بھی میں واضح کروں گا کہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوگا اور وہ جہنم میں جائیں گے۔ قرآن مجید کی یہ آیت کہتی ہے وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، کہ ہم نے جو ہے وہ جہنم کو بہت سے جنوں اور انسانوں کے لیے ہم نے بنایا۔ پھر آگے کہتے ہیں لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے پاس قلب تھے وہ اس کے ذریعے سے سمجھتے نہیں تھے، ان کے پاس آنکھیں تھیں وہ ان کے ذریعے سے دیکھتے نہیں تھے، ان کے پاس کان تھے ان کے ذریعے سے سنتے نہیں تھے، وہ جانوروں کی طرح تھے بلکہ ان سے بھی زیادہ گر چکے تھے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ کہنا چاہتا ہے کہ جن لوگوں کے لیے جہنم کو خلق کیا گیا ہے وہ ایک خاص کیٹیگری ہے، اس کیٹیگری کو جو ہے وہ سمجھنے کی بہت ضرورت ہے، اور وہ کیٹیگری یہ ہے کہ جس میں جو ہے وہ اناد پایا جائے، انمیٹی پائی جائے، ہیٹریٹ پایا جائے،
اس کو اللہ تعالیٰ جہنم میں بھیجے گا۔ یعنی کیا مطلب؟ اناد کا مطلب یہ ہے کہ اصل کافر اور حقیقی کافر جو ہے وہ کچھ اور ہے قرآن کی نظر میں، اور جس کو ہم کافر سمجھتے ہیں وہ اور ہے قرآن کی نظر میں۔ حقیقی کافر وہ ہے کہ جس کے سامنے حق پیش کیا گیا ہو، جس کے سامنے ٹروتھ پیش کیا گیا ہو، اور اس کو پتا ہو کہ یہ حق ہے، اور وہ اس حق کو حق سمجھ چکا ہو، اور وہ اس سچائی کو، صداقت کو، ٹروتھ کو وہ سمجھتا ہو، اور اس کے باوجود جو ہے وہ کفر کے راستے پر قائم رہتا ہو، تو ایسا شخص ہے، قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ اس کو قلب تھا لیکن اس قلب سے وہ سنتا نہیں تھا، آنکھیں تھیں لیکن اس سے دیکھتا نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے افراد کو جو ہے اس آیت کی روشنی میں یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد جب ہم ایک اور آیت دیکھتے ہیں، یہاں پر بھی اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اگر اللہ تعالیٰ تمہارا چاہتا، لَجَّعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، تو اس پوری انسانیت کو ایک امت واحدہ بنا دیتا، وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، لیکن تم جو ہو آپس میں اختلاف کرتے رہتے ہو۔ یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہمیشہ اس کائنات میں وحدت رہتی اور اتحاد رہتا، کسی قسم کی کانفلکشن نہ ہوتی، کسی قسم کی کنفرنٹیشن نہ ہوتی، کسی قسم کا جھگڑا اور فساد نہ ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ نہیں ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم جھگڑتے رہتے ہو، الا من رحم ربک، مگر جس پر اللہ کی رحمت نازل ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت جس پر نازل ہوگی اس میں اختلاف نہیں ہوگا، اس میں جھگڑا نہیں ہوگا۔ تو جھگڑے کا تعلق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہے اگر وہ دور ہوتا ہے۔ اب یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے، وَلِذَالِكَ خَلَقَهُمْ، یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں خلق ہی اس لیے کیا ہے کہ میں تم پر اپنی رحمت کو بھیج سکوں۔ تو اس کائنات کی خلقت کا اصل مقصد اور الٹیمیٹ آبجیکٹو جو ہے اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے، دیکھیں مختلف جگہ پر اللہ تعالیٰ اس کائنات کے خلقت اور خلق اور کریشن کے پرپس کو بیان کرتا ہے، جہاں پر اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن و انس کو پیدا نہیں کیا مگر عبادت کے لیے۔ تو عبادت جو ہے ایک مڈل آبجیکٹو ہے، ایک ہائیسٹ آبجیکٹو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے خلق کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں، اللہ تعالیٰ کی کے بارے میں نالج حاصل کریں، اور اللہ تعالیٰ کی ہم عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کی پرستش کریں۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو ہائیسٹ آبجیکٹو بیان کرتا ہے اس کریشن کا اور اس خلقت کا، وہ یہ ہے کہ وَلِذَالِكَ خَلَقَهُمْ، کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے اگر تمہیں خلق کیا ہے، اگر تمہیں کریٹ کیا ہے، تو وہ جو ہے بنیادی طور پر رحمت کے لیے ہے۔ میں چاہتا تھا کہ تم پر اپنی رحمت بھیجوں تاکہ تم میری رحمت تمہارے شامل حال ہو سکے۔ تو اب آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کا اس کائنات میں لوگوں کو پیدا کرنے کا بنیادی مقصد انہیں جہنم میں بھیجنا نہیں ہے، ان پر عذاب نازل کرنا نہیں ہے، بلکہ ان پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ بڑی امپورٹنٹ قرآن مجید کی آیت ہے، اور اس کے اندر بہت زیادہ گہرائی اور ڈیپتھ پائی جاتی ہے۔ میں اس سے زیادہ اس کی وضاحت یہاں پر نہیں کر سکتا، لیکن صرف اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا الٹیمیٹ آبجیکٹو یہ ہے کہ اپنی خلقت کو اپنی رحمت سے نوازے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں، اس مادی دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کیا ہے، قدم قدم پہ اوپر اللہ تعالیٰ نے ایسا سسٹم بنایا ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری پیوریفیکیشن ہو سکے، جس کی وجہ سے ہم اپنا تزکیہ نفس کر سکیں، جس کی وجہ سے ہمارے گناہ جو ہے وہ دھلتے چلے جائیں، جس کی وجہ سے یہ عذاب کم ہوتا چلا جائے، اور جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک معافی کا نظام رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک فارگیونیس کا نظام رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے شفاعت کا نظام رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ پورا سسٹم اس لیے بنایا ہے تاکہ ہر مرحلے پر اپنے بندے کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی رحمت سے نوازے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا سسٹم بنایا ہے تو پھر آپ اس کانٹیکسٹ میں دیکھیں کہ جو عذاب کا تعلق ہے، جو جہنم کا تعلق ہے، اس کو آپ بہتر طور پر جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد
یہ قرآن مجید کی آیت آپ دیکھیے گا، سورہ نساء کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، کہ جن کو ملائکہ نے جن کی روح کو قبض کیا اور جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، قالو انہوں نے کہا کہ فیما کنتم، تم کس بزنس میں تھے، کس چکر میں تھے، تم کیا کرتے رہے ہو دنیا میں؟ قالو کننا مستضعفین فی الارض، ہم دنیا میں اس زمین پر ہم مستضعف تھے۔ قالو تو وہ جواب میں علم تکن ارض اللہ واسعتن، کیا اللہ تعالیٰ کی زمین اتنی وسیع نہ تھی؟ فتہاجروا فیہا، کہ تم مائگریٹ کر جاتے، تم وہاں سے مہاجرت کر جاتے۔ فاولئک مأواہم جہنم، ان کی جگہ جہنم ہے، وساءت مصیرا، اور کتنا بری جگہ ہے۔ الا المستضعفین من الرجال والنساء والبلدان، ابھی دیکھیں یہ ہے اصل امپورٹنٹ چیز کہ جس کی طرف ہم اشارہ کرنا چاہتے ہیں، مگر وہ مستضعفین، مردوں میں سے، عورتوں میں سے، بچوں میں سے، لا یستطیعون حیلتن، کہ جن کے پاس کوئی راستہ ہی نہیں تھا، وہ مائگریٹ بھی نہیں کر سکتے تھے، وہ ہجرت بھی نہیں کر سکتے تھے، وہ مجبور بھی تھے، وہ کچھ کرنا چاہتے تھے لیکن جو ظالم طاقتیں ہیں ان کو کچھ کرنے نہیں دینا چاہتی تھیں، ولا یہتدون سبیلا، اور ان کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، کوئی چارہ نہیں تھا، کوئی ہدایت کا سامان نہیں تھا کہ جو ان کو گائیڈ کرتا اور کسی طرف لے جاتا۔ لہٰذا اب آپ دیکھیں کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 106 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وہ فرماتا ہے وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ، اس کا مطلب ہے کہ ایک گروپ ایسا ہوگا کہ جس کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جس کے فیٹ کو، جس کی قسمت کو اللہ تعالیٰ ڈیفر کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اس کو اس وقت تک کے لیے اٹھا رکھیں اس مسئلے کو، اما یعذبہم، چاہے تو میں ان کو عذاب کروں، چاہے میں ان کی توبہ کو قبول کروں اور ان کو جو ہے میں معاف کر دوں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ایک بہت بڑا گروہ ایسا ہوگا کہ جن کے بارے میں ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، ان کا فیصلہ صرف اور صرف آخرت میں ہوگا، اور وہ صرف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ اور پھر جو ہے اب بہت ہی امپورٹنٹ میں دو تین چیزیں ہیں جو میں یہاں پر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور انشاءاللہ آپ اس پر بہت زیادہ غور کریں گے، اور بہت کم ہے کہ یہ چیزیں عام طور سے سامنے نہیں آتی ہیں، لہٰذا میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں اور پھر جو ہے وہ آپ اس کو دیکھیے گا اس کا کیا مطلب ہے۔ یہ ایک یا دو سلائیڈز ہیں، اس کے بعد ہماری گفتگو ختم ہو جائے گی۔ یہ ہے کہ بے نظر حکمائے اسلام، جو مسلمان حکماء ہیں، جو فلاسفرز ہیں، جیسے ابو علی سینا اور صدر المتحلین شرازی جیسے ملا صدرہ، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ اکثریت مردمی کی بے حقیقت اعتراف نہ دارن، ان لوگوں کی جو اکثریت ہے لوگوں کی اس وقت دنیا کے اندر، کہ جو حقیقت کو تسلیم نہیں کرتے، جو حق کا اعتراف نہیں کرتے، جو ٹروتھ کو تسلیم نہیں کرتے، قاصرن نہ مقصر، وہ قاصر ہیں نہ مقصر، یعنی وہ جان بوجھ کر ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے حقیقت کو تسلیم نہیں کیا، قاصر ہیں، بلکہ ان کی صورتحال یہ ہے کہ وہ واقعاً ان کے پاس اتنے ایویڈنس، ان کی اتنی وٹنس ان کے پاس موجود نہیں ہے، یا اتنی ان کے پاس اپرچونٹی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے وہ حقیقت کا اعتراف کر سکیں۔ پھر اللہ وہ کہتے ہیں کہ چنین اشخاص ہی، ایسے لوگ اگر خدا شناس نہ باشند، اگر وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہ رکھتے ہوں اور اللہ تعالیٰ کو نہ پہچانتے ہوں، معذب نہ خواہند بود، ان پر جو ہے وہ عذاب نازل نہیں کیا جائے گا، ہر چند بے بہشت ہم نہ خواہند رفت، اگرچہ وہ بہشت میں بھی نہیں جائیں گے، وہ اگر خدا شناس باشند، اگر وہ خدا شناس ہوں، وہ بے معاد اعتقاد داشتے باشند، اگر ان کا قیامت پر بھی ایمان ہو، وہ عمل خالص قربتاً اللہ انجام دہن، اگر وہ قربتاً اللہ خالص عمل انجام دیں، پاداش نیک عمل خوشرا خواہند گرفت، وہ اپنے عمل کا نیک جو جزا ہے ان کو ملے گی۔ تنہا کسانی بے شقاوت کشیدے می شون، کہ مقصر باشند نہ قاصر، ان کو جن کو سزا دی جائے گی، جن کو پنش کیا جائے گا، وہ ہوں گے جو مقصر ہوں گے، قاصر نہیں ہوں گے۔ مقصر وہ ہیں کہ جن کے سامنے حق کو پیش کیا گیا، جن کے سامنے حق آیا، لیکن وہ حق کو سمجھتے تھے کہ یہ صحیح ہے، اور اس کے باوجود انہوں نے حق کو فالو نہیں کیا، اس کے باوجود انہوں نے حق کو سامنے تسلیم نہیں ہوئے، بلکہ انہوں نے باطل کا راستہ جو ہے وہ اختیار کیا۔ تو آپ نے دیکھا کہ مقصر اور قاصر کے اندر فرق کرنا جو ہے وہ بہت ہی اس مقام پر ضروری ہے۔ پھر ہم آگے چلتے ہیں،
بڑی امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ ہے جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ مرحوم شہید مطہری جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ماں معمولاً وقتی می گوئیم فلان کس مسلمان است یا مسلمان نیست نظر بے واقعیت مطلب نہ داریم. جب ہم عام طور سے اپنی سوسائٹی میں یہ کہتے ہیں کہ فلاں شخص مسلمان ہے اور یا فلاں شخص مسلمان نہیں ہے تو ہم حقیقت کو مد نظر نہیں رکھتے. ہمارا جو تبصرہ ہوتا ہے، ہماری جو اپروچ ہوتی ہے وہ حقیقت پسندی پر مبنی نہیں ہوتی. ہم ریالٹیز کو سامنے نہیں رکھتے بلکہ ہم جو ہے وہ کہتے ہیں کہ از نظر جغرافیائی جو ہے جو جغرافیائی لحاظ سے یعنی کسانی را کے در یک منطق زندگی میں کنن وہ لوگ کہ جو کسی ایک خاص علاقے میں زندگی گزارتے ہیں، مثلا کسی مسلمان ملک میں رہتے ہیں، ایران میں رہتے ہیں، پاکستان میں رہتے ہیں، افغانستان میں رہتے ہیں، وہ بے حکم تقلید اور تقلید کرنے کی وجہ سے، اپنے ماں باپ کی تقلید کرنے کی وجہ سے، وہ وراثت اور ورثے میں ان کو جو مذہب ملتا ہے ان کے ماؤں کی طرف سے، باپ کی طرف سے، والدین کی طرف سے، وہ اس لحاظ سے مسلمان ہوتے ہیں. مسلمان می نامیم، ہم ان کو مسلمان کہتے ہیں. لہذا آیت اللہ مطہری کہتے ہیں کہ یہ جو ہم ایک دوسرے کو مسلمان کہتے ہیں یہ حقیقی معنی میں ہم صحیح کام نہیں کرتے. وہ کسانی دیگر را کے در شرائط دیگر زیستیان، لیکن وہ دوسرے لوگ کہ جن کے پاس کچھ اور شرائط تھیں، کچھ اور حالات تھے، کچھ اور سرکمسٹانسز تھے، وہ بے حکم تقلید از پدران و مادران وابستے بے دین دیگر ہستن، لیکن وہ بھی اپنے ماں باپ کی تقلید کی وجہ سے، وہ بھی اپنے حالات کی وجہ سے کسی اور دین کی طرف راغب ہو گئے، مثلا کرسچن بن گئے، یہودی بن گئے، یا اصلاً بی دینن، یا ان کے پاس کوئی بھی دین نہیں ہے، غیر مسلمان مینامیم، تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ مسلمان نہیں ہے. تو ہم ایک کو مسلمان کہتے ہیں تو ہمارا مسلمان کہنے کا معیار بھی صحیح نہیں ہے، اور مسلمان جن کو نہیں کہتے، جن کو کافر کہتے ہیں، اس کا بھی معیار ہمارا جو ہے وہ حقیقت پسندانہ نہیں ہے. یعنی ہم اس کو مسلمان کہتے ہیں کہ جو ماں باپ جس کے مسلمان ہیں، جو تقلیدی طور پر مسلمان ہے، جو وراثت کے طور پر مسلمان ہے، جو اپنے ماحول اور اپنے جغرافیہ اور اپنے ملک کی وجہ سے مسلمان ہے، لیکن حقیقی معرفت کی وجہ سے مسلمان نہیں ہے. ایک دین کو حق سمجھتے ہوئے اس دین کا انتخاب کسی نے کیا ہو، اس لحاظ سے مسلمان نہیں ہے. اور وہ شخص جس کو ہم کہتے ہیں وہ کافر ہے اور مسلمان نہیں ہے، وہ بھی ہم اس وجہ سے کہتے ہیں کہ چونکہ اس کے ماں باپ کافر تھے، اس کا جو ہے سرکمسٹانسز ایسے تھے، اس کا ماحول ایسا تھا، لہٰذا وہ عیسائی بن گیا یا یہودی بن گیا یا وہ بدھسٹ بن گیا یا وہ جو ہے وہ بے دین ہو گیا. آگے چل کر آیت اللہ مطہری کہتے ہیں، اب بڑی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ وہ دیتے ہیں، باید دانست، یہ جاننا بہت ضروری ہے، ان جہت ارزش زیادی نہ دارت، اس کی کوئی خاص ویلیو نہیں ہے، اس کی کوئی خاص قدر و قیمت نہیں ہے، نہ در جنبی مسلمان بودن، نہ تو مسلمان ہونے کی حیثیت سے، و نہ در جنبی نامسلمان بودن اور وہ کافر بودن، اور نہ ہی کافر ہونے کی حیثیت سے. نہ تو کافر اگر کوئی شخص ہے اس وجہ سے جس وجہ سے ہم نے اوپر ذکر کیا اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اور نہ اگر کوئی مسلمان ہے تو اس کے مسلمان ہونے کی بھی کوئی خاص ویلیو نہیں ہے. بسیاری از ماہا، ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو مسلمان ہیں، تقلیدی طور پر، جغرافیائی طور پر ہیں، پہ ان دلیل مسلمان ہستیم، اس لیے مسلمان ہیں کہ ہمارے ماں باپ مسلمان تھے، ہم ایک ایسے علاقے میں پیدا ہوئے کہ بڑے ہوئے کہ جہاں پر سب لوگ مسلمان تھے. پھر فرماتے ہیں آگے کہ آنچے از نظر واقع با ارزش است، جو حقیقی معنی میں جو قابل قدر ہے، جو ویلیویبل چیز ہے، وہ اسلام واقعی است، وہ ہے کہ جو آپ کا حقیقی اسلام ہے، وہ اسلام نہیں جو تقلیدی اسلام ہے. تو ایک وہ شیعہ ہے جو تقلیدی شیعہ ہے، ایک وہ شیعہ ہے جو حقیقی شیعہ ہے، ایک وہ مسلمان ہے جو حقیقی مسلمان ہے، ایک وہ مسلمان ہے جو ظاہری مسلمان ہے، ایک وہ کافر ہے جو حقیقی کافر ہے، ایک وہ کافر ہے جو ظاہری کافر ہے. ظاہری کافر وہ ہے کہ جو جس کے مسلمان غیر مسلم کافر تھے، جس کے مسلمان یہودی جس کے ماں باپ یہودی تھے اور عیسائی تھے، یا اس کا ماحول ایسا تھا. اگر ہمیں بھی ایسا ماحول مل جاتا تو ہم بھی ظاہر ہے کہ آج مسلمان نہ ہوتے، آج ہم مثلا شیعہ نہ ہوتے، آج ہم جو ہے وہ کوئی اور دین جو ہے ہمارا ہوتا. پھر یہ کہتے ہیں آیت اللہ مطہری کہ
اسلام واقعی کیا ہے؟ وہ آن انس، اور وہ یہ ہے کہ شخص قلبن، کہ انسان قلبی طور پر، عقلی طور پر در مقابل حقیقت تسلیم باشد، کہ وہ حقیقت کی معرفت رکھتا ہو، اس کے سامنے تسلیم ہو. در دل را بے روی حقیقت گشودے باشد، در دل را بے روی حقیقت گشودے باشد، اس نے اپنے دل کا دروازہ جو ہے حقیقت کے سامنے کھول دیا ہو، تا آنچے کے حق اس بے پذیرت، تاکہ جو چیز حق ہے اس کو قبول کر لے، وہ عمل کند، اور اس پر عمل کرے، وہ اسلامی کے پذیرفتیاس، اور جس اسلام کو اس نے قبول کیا ہے بر اساس تحقیق و کاوش از یک طرف، ایک طرف تو وہ تحقیق کی بنیاد پر ہو، ریسرچ کی بنیاد پر ہو، اور ایفرٹ اور سٹرگل کی بنیاد پر ہو، اور دوسری طرف تسلیم، اس کے سامنے آپ سبمسو ہوں، بھی تعصب ہوں، اس میں کسی قسم کا آپ تعصب آپ کے اندر نہ ہو، تب آپ جو ہے وہ حقیقی مسلمان کہلا سکتے ہیں. تو یہ چیز جاننا بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایویلویٹ کریں کہ آیا ہم ظاہری مسلمان ہیں یا ہم حقیقی مسلمان ہیں. اس کے بعد آخری چیز جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی دارئی صفت تسلیم باشد، اگر کسی کے اندر واقعاً تسلیم ہونے کی صفت موجود ہو، اور وہ حق کے سامنے تسلیم ہو، ٹروتھ کے سامنے سبمسو ہو، اور وہ جو ہے وہ جو ہے بنیادی طور پر جب بھی اس کے سامنے حق آئے اور وہ سیکر آف ٹروتھ ہو، وہ بے عللی حقیقت اسلام بر او مکتوم ماندے باشد. اب غور کیجیے گا اس کے اوپر کہ ایک شخص ہے جو حق سے اناد نہیں رکھتا، وہ حق کا دشمن نہیں ہے، وہ ٹروتھ کا دشمن نہیں ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے یا کسی ریزن، دوسری وجوہات کی بنیاد پر اگر اسلام کی حقیقت اس پر آشکار نہ ہو، اور اسلام کی حقیقت کو اس کے سامنے پیش ہونے سے محروم ہو جائے، و او در ان بارے بھی تقصیر باشد، اور اس میں اس کا قصور بھی نہ ہو، ہرگز خداوند اورا معذب نمی سازد، اللہ تعالیٰ ہرگز اس کو عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا. او اہل نجات از دوزخ است، وہ دوزخ سے نجات کا اہل ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو نجات دے گا. اور خدائے متعال خود فرماتا ہے وما کننا معذبینا حتی نبعث رسولا، ہم جب تک کسی کو عذاب نہیں دیتے جب تک اس پر رسول نہ بھیج دیں، جب تک اس پر حجت تمام نہ ہو جائے. ما چنین نیستیم کہ رسول نہ فرستاد بشر را معذب کنیم، ہم ایسے نہیں ہیں کہ رسول کو، نبی کو، رہنمائی کو بھیجے بغیر ہم کسی پر جو ہے وہ عذاب نازل کریں. تو یہ وہ چند چیزیں ہیں کہ جو میں سمجھتا تھا کہ آج کے درس میں اور لیکچر میں جس کو میں مکمل کرنا چاہتا تھا، تو وہ انشاءاللہ الحمدللہ یہ ہمارے 2 سیشن جو ہیں اس موضوع کے اوپر مکمل ہو گئے ہیں. اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ سب کو توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن کو بہتر سے بہتر طور پر سمجھ سکیں، اور اپنی عملی زندگی میں قرآنی آیات کے اخلاقی اور روحانی اور معنوی پہلوؤں کو نافذ کر سکیں. وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. تھینک یو. فرزین، کوئی اور کوشچن ہے تو بتائیے گا، ورنہ پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویک پھر ہم اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے. اوکے، تھینکس. پھر نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ پھر بات ہوتی ہے. خیال رکھیے گا اپنا.